ابو معاویہ نے عامر سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان و سکون و قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ ہمیں ابو علی حنفی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں مالک بن انس نے ابو زبیر مکی سے حدیث بیان کی کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ نے انہیں خبر دی، انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بتایا، کہا غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں جمع کرتے تھے، آپ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مؤخر کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ پھر باہر نکلے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے، تم میں سے جو شخص بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے آنے تک اس کے پانی کے ایک قطرے کو بھی نہ چھوئے۔ ہم اس چشمے پر آئے تو دو آدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، وہ چشمہ جوتے کے ایک تسمے جتنا نظر آ رہا تھا، بہت معمولی پانی رس رہا تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم نے ان کے پانی کو چھوا تھا؟ دونوں نے کہا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سخت سست کہا، اور جو اللہ نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس چشمے میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکال لی تو کسی چیز میں کچھ پانی اکٹھا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اسے دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا، تو وہ چشمہ امڑتے ہوئے پانی یا کہا بہت زیادہ پانی کے ساتھ بہنے لگا، تو لوگوں نے اچھی طرح پانی پیا اور ذخیرہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گھنے باغات سے لہلہا اٹھے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا، جنگ سے واپسی کے سفر کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹی ہوئی ایک وادی میں پیچھے آ کر ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی۔ کہا، اور لوگ اس وادی میں درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لیے بکھر گئے۔ تو کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میں سویا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور میری تلوار پکڑی۔ میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ مجھے اسی وقت پتہ چلا جب تلوار اس کے ہاتھ میں حملے کے لیے تیار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا، میں نے کہا، اللہ بچائے گا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے پھر کہا، اللہ۔ تو اس نے تلوار نیام میں ڈال دی۔ وہ شخص یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی تعرض نہ فرمایا اور اسے جانے دیا۔